اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیفہ سجادیہ کی 42ویں دعا، دعائے ختم القرآن۔ بار الہ تو نے اپنی کتاب کے ختم کرنے پر میری مدد فرمائی، وہ کتاب جسے تو نے نور بنا کر اتارا اور تمام کتب سماوی پر اسے گواہ بنایا، اور ہر اس کلام پر جسے تو نے بیان فرمایا اسے فوقیت بخشی ہے، اور حد فاصل یعنی حق و باطل کے درمیان اسے فرق کے طور پر اتارا، جس کے ذریعے حلال و حرام الگ الگ کر دیا، وہ قرآن جس کے ذریعے شریعت کے احکام واضح کیے، وہ کتاب جسے تو نے اپنے بندوں کے لیے تفصیل سے بیان کیا، وہ وحی جسے اپنے پیغمبر پر نازل فرمایا، جسے وہ نور بنایا، جس کی پیروی سے ہم گمراہی جہالت کی تاریکیوں میں ہدایت حاصل کرتے ہیں، اور اس شخص کے لیے اسے شفا قرار دیا جو اس پر اعتقاد رکھتے ہوئے اسے سمجھنا چاہے، خاموشی کے ساتھ اسے سنے، اور وہ عدل و انصاف کا ترازو بنایا جس کا کانٹا حق ہے، ادھر ادھر نہیں ہوتا، وہ نور ہدایت قرار دیا جس کی دلیل و برہان کی روشنی توحید و نبوت کی گواہی دینے والوں کے لیے بجھتی نہیں، وہ نجات کا نشان بنایا جو اس کے سیدھے طریقے پر چلنے والا ہے۔ اے اللہ، تو نے اسے اپنے پیغمبر پر اجمال کے طور پر اتارا، اس کے عجائب و اسرار کا پورا علم انہیں القاء کیا، اس کے علم میں تفصیلی کا ہمیں وارث قرار دیا، جو اس کا علم نہیں رکھتے ان پر ہمیں فضیلت دی، اور اسی طرح ان پر ہماری فوقیت و برتری ثابت کر دی۔ اے اللہ، جس طرح تو نے ہمارے دلوں کو قرآن کا حامل بنایا، اپنی رحمت سے اس کے فضل و شرف سے آگاہ کیا، یوں ہی محمد پر جو قرآن کے خطبہ خواں، ان کے آل پر جو قرآن کے خزینہ دار رحمت نازل فرما، ہمیں ان لوگوں میں سے قرار دے جو یہ اقرار کرتے ہیں کہ یہ تیری جانب سے ہے، تاکہ اس کی تصدیق میں ہمیں شک و شبہ نہ ہو۔ اے میرے اللہ، جس طرح تو نے اس قرآن کے ذریعے پیغمبر کو اپنے رہنمائی کا نشان بنایا، ان کی آل کے ذریعے اپنی رضا و خوشنودی کی راہیں آشکار کی ہیں، یوں ہی محمد اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما، ہمارے لیے قرآن کو عزت و بزرگی کی بلند پایہ منزلوں تک پہنچنے کا وسیلہ بنا دے، اور اسی طرح محل قیام یعنی جنت کی نعمتوں تک پہنچنے کا ذریعہ قرار دے۔ اے اللہ، محمد اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما، قرآن کے ذریعے گناہوں کا بھاری بوجھ ہمارے سر سے اتار دے، نیکوکاروں کے اچھے خصائل و عادات ہمیں عنایت فرما، ان لوگوں کے نقش قدم پر چلا جو تیرے لیے رات کے لمحوں، صبح و شام کی ساعتوں میں اسے اپنا دستورالعمل بناتے ہیں، اور اسی طرح اے میرے اللہ، تو نے اسے ہی پھیلانے والا قرار دیا ہے، اس کے عجائب و رموز کی حقیقتوں، اس کے متنبہ کرنے والی مثالوں کو، جنہیں اٹھانے سے پہاڑ اپنے استحکام کے باوجود عاجز آ چکے تھے۔ اے اللہ، محمد اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما۔ اے اللہ، اس کے ذریعے ہمارے پراکندہ امور شیزارہ بندی کر، میدان محشر میں ہماری جھلستی ہوئی دوپہروں کی تشنگی بجھا دے، سخت خوف و ہراس کے دن جب قبروں سے اٹھیں تو ہمیں امن و عافیت کے جامے پہنا دے۔ اے اللہ، محمد و آل محمد پر رحمت نازل فرما، قرآن کے ذریعے فقر و احتیاج کی وجہ سے ہماری خستگی یعنی بدحالی کا تدارک فرما، زندگی کی کشائش اور فراخ روزی کی آسودگی کا رخ ہمارے جانب پھیر دے۔ اے میرے اللہ، ہمارے اعمال ہماری گردن کا طوق بن جائیں، اس سے ہمیں دور رکھ، قبریں روز محشر کی ساعت تک آرام گاہ قرار دے۔ اے اللہ، یہ بوسیدگی جسے گھر میں اترنے مٹی کی تہوں یعنی قبر کی بات ہو رہی، مدت تک پڑے رہنے کو ہمارے لیے مبارک کرنا، دنیا سے منہ موڑنے کے بعد قبروں کو ہمارا اچھا گھر بنانا، اپنی رحمت سے ہمارے لیے اس قبر کی تنگی کو کشادہ کرنا، حشر کے عام اجتماع کے سامنے ہمارے ملحق گناہوں کی وجہ سے ہمیں رسوا نہ کرنا، اعمال کے پیش ہونے کے مقام پر ہماری ذلت و خواری کی وجہ پر رحم فرمانا۔ اے اللہ، ان ایوان یعنی عزت و اشرف کو بلند، ان کے دلیل و برہان کو عظیم، ان کی میزان عمل کو کا پلہ بھاری کر دے، ان کی شفاعت کو قبول فرما، یعنی اہل محمد کی بات ہو رہی، ان کی منزلت کو اپنے سے قریب کر، ان کے چہرے کو روشن کر، اور ہمیں ان کی جماعت میں محشور کر، ان کے حوض پر اتار، ان کے ساغر سے سیراب فرما۔ اے اللہ،
محمد اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما، جس کے ذریعے انہیں بہترین نیکی، فضل و عزت تک پہنچا دے جس کے وہ امیدوار ہیں، اس لیے کہ تو وسیع رحمت والا ہے، عظیم فضل کا مالک ہے۔ اے اللہ، انہوں نے جو تیرے پیغامات کی تبلیغ کی، تیری آیاتوں کو پہنچایا، تیرے بندوں کو نصیحت کی، تیری راہ میں جہاد کیا، اور جو ہر اس جزا کے طور پر انہیں بہترین جزا دے جو تو نے مقرب فرشتوں اور مرسل نبیوں کو عطا کی، ان پر ان کی پاک و پاکیزہ آل پر سلام ہو۔ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں ان کے شامل ہاں۔ یہ دعا دعائے ختم القرآن کے نام سے ہے، جسے امام قرآن مجید ختم کرنے کے بعد پڑھتے تھے، لہٰذا اس دعا کو ختم قرآن کے بعد پڑھنا چاہیے۔ قرآن مجید جہاں پر نصیحت ہے، حکم ہے، امثال احکام شریعت ہیں، وہاں پر حکم ہے کہ انسان دعا کرتا رہے۔ اسی سلسلے میں بہت ساری احادیث ہیں تلاوت قرآن کے اجر کے عنوان سے، فضیلت کے عنوان سے، اور امام حسین علیہ السلام کا ارشاد، جو شخص قیام نماز میں قرآن کی ایک آیت کی تلاوت کرے، اس کے نامہ اعمال میں ہر حرف کے بدلے 100 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ اگر نماز کے علاوہ پڑھے تو خداوند اعلی ہر حرف کے بدلے 10 نیکیاں لکھتا ہے، اور اگر صرف قرآن کو سنے تو بھی اللہ ہر حرف کے بدلے نیکی لکھتا ہے۔ اور اگر قرآن رات کے وقت ختم کرے تو صبح تک فرشتے اس کے لیے دعائے رحمت کرتے، دن کو ختم کرے شام تک حفاظت کرنے والے ملائکہ اس پر درود بھیجتے ہیں، اور اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ یہ اس کے لیے ہر اس چیز سے بہتر ہے جو زمین و آسمان کے درمیان ہے۔ اصل مقصد یہ ہے کہ ان الفاظ کے ذریعے قرآن کے تعلیمات دل و دماغ میں محفوظ ہو جائے، اخلاقی اور روحانیت فائدہ ہو، علمی اور عملی بصیرت کا سبب بنے۔ اور اسی طرح پیغمبر کا ارشاد ہے کہ قرآن کو عرب لحن، لب و لہجے میں پڑھو، فاسقوں اور گناہگاروں کے طرز و لحن میں نہ پڑھو، یعنی گانے کی طرز پہ، نعوذ باللہ، فسق و فجور والے طرزوں پہ نہ پڑھنا چاہیے۔ قرآن کا ایک اپنا لب و لہجہ ہے، لحن ہے، اس کے مطابق پڑھنا چاہیے۔